بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں 2023 آپ کا کیسا گزرے گا، اور یہ ہے لبرا کا پروگرام۔ لبرا فار 2023 سال کیسا ہوگا۔ اچھا، لبرا کے بتا دیں کہ لبرا کا اردو میں ہم میزان کہتے ہیں اور تولہ راشی کہتے ہیں ہم ہندی میں، تاکہ میرے ویورز ہیں انڈیا میں بھی ہے تو وہ زیادہ تر انڈین اس پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کا حاکم سیارہ وینس ہے، جس کو زورا اردو میں کہتے ہیں، شکر ہندی میں کہتے ہیں۔ اور اس کا نشان ترازو ہے۔ انصاف پسند لوگ جیسے ایک ترازو، جیسے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں وہ قانون پٹی بندی ہوتی ہے اور قانون اندھا ہوتا ہے، اور وہ ترازو، وہ والا ترازو اس کا ہے۔ اچھا، یہ پروگرام آگے بڑھنے سے پہلے میرے آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں یہ اس کو 100 کے اسی سال میں کرنا چاہتا ہوں، جب 2023 میں داخل ہوں تو ود 100 کے ساتھ سبسکرائبر کے ساتھ جاؤں۔ تو آپ سے درخواست اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو سبسکرائب، نہیں کیا ہوا تو کر دیں، نہیں تو اپنے چند دوستوں کو 10-15 دوستوں کو ریکویسٹ کر کے اس کو کر دیں، تاکہ وہ بھی میرا پروگرام سن سکے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ لبرا ہوتے کیسے ہیں، ان کے پازیٹیو کریکٹر، ان کے نیگیٹو کریکٹر یہ کیسے۔ ویسے یہ بڑے ٹھنڈے دماغ کے، بڑے میٹھے چٹے گورے خوبصورت لولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا پازیٹیو کریکٹر ہے کہ بڑے چارمنگ اور ایزی گوئنگ، ٹھنڈ پروگرام، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، بس ہر طرف سکون ہی سکون۔ جیسے ہم کہتے تھے مٹی پاؤ پروگرام، ہر جگہ بس وہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ رومانٹک بہت ہوتے ہیں کیونکہ وینس ان کا ہے، آئیڈیلسٹک ہے، کلین ہے، پیس میکر، میں نے پہلے کہا کہ سکون کے متلاشی رہتے ہیں، اور ریفائنڈ بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر وزارت خارجہ میں اگر کوئی لبرا ہے تو ہی وڈ بی اے ویری گڈ ڈپلومیٹ، ویری گڈ ڈپلومیٹ۔ مائی فادر جو نا وہ لبرا ہے، اور یقین کریں کہ وہ مجھے ان کے بتاتے ہیں، انڈیا کا بھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا تو وہ مجھ سے، جب میں چھانگے مانگے میں تھا، میں لاہور میں کنزرویٹر تھا، تو وہ مجھے ملے، کہتے اچھا آپ رحیم صاحب کے بیٹے ہیں؟ میں کہا۔ تو کہنے لگا کہ یار آپ کے فادر ڈپلومیٹکلی بڑے اسٹرانگ تھے، بہت اسٹرانگ تھے، ہمیں اپنی سمجھ نہیں آنے دیتے تھے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے چلتے تھے۔ تو یہ اس لیے نا میری بچپن سے ہی لبرا کی جو ہے نا ایک میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، پیور لبرن تھے۔ دور اندیش بہت ہوتے ہیں، دور کی سوچتے ہیں، کوئک وٹڈ۔ اچھا، یہ جب گپے لگاتے ہیں تو خوب گپے لگاتے ہیں، خوب بولتے ہیں، اور پھر کسی کو دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے، بہت پازیٹیو ہوں گے، انٹیلیجنٹ، اور ایکٹس امپارشلی ایز این آربیٹریٹر۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی بندہ صلح کرا رہا ہے دو پارٹیوں میں، اگر وہ لبرا ہے نا، تو پھر سمجھے کہ آپ کی پازیٹیو پوائنٹ پہ اور اچھے مثبت طریقے سے ڈنڈی نہیں مارے گا، اور آپ کو وہ صلح کرا دے گا۔ وہ پھر لو، جسٹس اینڈ پیس، اور پھر ایگریبل پرسن۔ اچھا، ان کو آپ پیار سے سمجھا لیں، تو مان بڑی جلدی جاتے ہیں۔ اڈاپٹیبلٹی، آرٹسٹک، انسپائریشن، ٹیمپرامنٹ ان کا، دوسروں کے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو ترقی کرتا دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پرسیویسو، پیس میکر، لیول ہیڈڈ، ویٹ پروس اینڈ کونس بیفور ٹیکنگ اینی ڈیسیژن۔ اچھا، جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ دیکھتے ہیں اس کے نقصان کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، نقصان، تو پھر بیلنس ڈیسیژن لیتے ہیں۔ ان ایزیومنگ، ہیومنٹیرین، شارپ ریزننگ، اور کوآپریٹیو، اینڈ کہہ لیں کہ انصاف پسند میں کہوں گا۔ اگر آپ کا کوئی جج جسٹس کے پاس کیس لگتا ہے، وہ لبرا ہے نا، تو سمجھیں کہ وہ فیصلہ بڑا نپت اللہ کرے گا، بڑا اچھا کرے گا، دونوں کی سن کے ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب ان کے نیگیٹو کریکٹر بعض دفعہ انڈیسیسو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فیصلہ نہیں کر پاتے، دونوں پر دیکھ کے نا، ریزنٹ فل، جلدی رنجیدہ ہو جانا، بہت جلدی ناراض کنندہ، فلرٹیشن، معاشقی، عشق بازی، یہ تو ان کا کریکٹر ہے کیونکہ وینس ہے۔ چینجیبل، ایزیلی انفلوئنسڈ، ہائی سسیپٹیبل ٹو فلیٹری،
اچھا پھر ونڈکٹیو بہت ہوتے ہیں، بدلہ لینا اور انتقام لینا. یہ بھی ہوائی ورگو کی طرح ہوائی قلعے بہت بناتے ہیں. مور آئیڈیلسٹک دین ریئلسٹک، اوائڈ ہاٹ ڈسکشن اینڈ کنٹروورسیز. اچھا یہ ہارڈ ڈسکشن اور کنٹروورسی میں نہیں پڑھتے، وہاں پہ یہ بہت ہی ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جگہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ سارا کچھ. اوور بیئرنگ، اچھا جب یہ بولنے پہ آتے ہیں تو پھر دوسروں کی نہیں سنتے، پھر بولتے جاتے ہیں، پھر لوگ اس کو کہتے ہیں یار تھوڑا سا چپ تو کر جائے. فیئرفل، انڈولنٹ اینڈ سلکی، تنہائی پسندی. بعض دفعہ اکیلے بیٹھنا ان کو اچھا لگتا ہے، بعض دفعہ یہ ان کا غصہ بہت آ جاتا ہے. سستی، آرام طلب اور مینوپلیٹو. تو یہ ان کا کریکٹرز ہے جو آپ کہہ لیں کہ لبرا. تو لبرا کے لوگ اگر میں ان کو کہوں گا تو یہ بیسٹ پیس میکر لوگ ہیں، انصاف پسند لوگوں کو کرنا ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ہمارا جو سال ہے وہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو 2023 ہے 21 دسمبر سے شروع ہوگا، 2022 کے 21 دسمبر سے، اور پھر ختم ہوگا 20 دسمبر 2023 کو. تو ہمارا جنوری سٹارٹ ہوتا ہے 21 دسمبر سے. تو پہلا مہینہ لیتے ہیں 21 دسمبر. یہاں پہ آپ کے چوتھے گھر میں لبرا وینس ہے، سن ہے اور مرکری ہے، اور چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں کیا کر رہا ہے. اچھا وہ لبرا جو پڑھ رہے ہیں، جن کی والدین زندہ، خاص طور پہ والدہ، وہ آپ کی ایجوکیشن پہ بہت دلچسپی لیں گی، آپ کو باہر بھیجنے کی کوشش کریں گے. آپ کی تعلیم کے لیے کوئی جائیداد بیچنی پڑے تو وہ بھی بیچ دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا سرکاری، تو وہ کہیں گے اچھا بیٹا میں پلاٹ پڑا ہے یا زمین پڑی میں بیچ دیتی ہوں، آپ اپنا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں فیسیں بھر دوں گی، آپ لیں. تو 40-50 لاکھ 60 لاکھ جو بھی ہوگا وہ پلاٹ بیچ دیں گی، جائیداد بیچ دیں گی. یا باہر آپ کو بھیجنے کے لیے وہ اپنا کوئی نہ کوئی سب کچھ بیچ کے آپ کو باہر بھیج دیں گی. اور آپ اپنے یعنی کہہ لیں کہ کوئی آپ کو سپورٹس کی بھی آپ کی خواہش پڑے گا. اچھا بعض جن کے لبرا جن کو سن راہو مون راہو یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ماں سے جھوٹ بول کے اپنی ذاتی مطلب و مقاصد کے لیے ہر ممکن حد تک جا کر ماں سے جھوٹ بول کے پیسے لے کے اپنی دولت جوئے میں بھی جھونک سکتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا چیک کر کے ان کو پیسے مت دیجیے گا. جو اس قسم کے لوگ ہیں یا تو آپ خود فیسیں جمع کرائیں، خود جا کے یہ کریں. یہ کچھ لبرن ایسے کر سکتے ہیں اس مہینے میں. اچھا یہاں پہ سن مرکری کٹھا، آپ کا سٹارٹ ہی بڑا ہوگا. سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ، دماغ چلے گا بہت تیز، بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. آڈیٹوریکل ابیلٹی، سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ، نپت اللہ بولنا، آئی کیو لیول بہت اچھا ہوگا. پھر سن وینس، یہاں پہ آپ ہر ایک کی سنیں گے، کریں گے اپنی مرضی، ہر طرف میں نظر آئے گا. رومانٹک بہت ہوں گے، ایفیلیٹ ہوں گے، اور بہت زیادہ آرٹسٹک ٹینڈنسی ہوگی. اچھے کپڑے پہنیں گے، بہت ہی کہہ لیں کہ پاپولر، اور ایکٹنگ بڑی کریں گے. لونگ ڈسپوزیشن ہوگی، پولائٹ ہوں گے. فارچون اچھا مہنگی چیزیں خرید کے تو وہ اپنے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا یہ اب چوتھا گھر ہے. اب چوتھا گھر یہاں پہ آپ کا، یہاں پہ سال کا سٹارٹ ہی بہت اچھا چلے گا. یعنی کہ جو بھی پروجیکٹ، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو جو بھی پروجیکٹ آپ چلائیں گے وہ ایک دم اٹھ جائے گا. جو بھی پروجیکٹ کو اگر چل رہا ہے تو اس میں پروفٹ آ جائے گا. چوتھا گھر ادھر سے 10واں بنتا ہے تو رتبہ مرتبہ حیثیت آپ کی ایک دم اٹھ جائے گی. جو بھی جہاں کا بزنس کرتا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اب یہاں پہ آپ کا جنرل ہیپینس سٹارٹ ہی سال کی بڑی اچھی ہو جائیں گی. فیم میں اضافہ ہوگا، پراسپیرٹی ہوگی، کوئی جائیداد کے مسئلے طے ہو جائیں گے. کوئی نیا گھر بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نئی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، یہاں گھر کی رینوویشن کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں کیٹل کا بزنس کرنے والے کیٹل میں بہت ہوں گے. زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، جو جس قسم کا بھی جس کا بزنس ہے لبرا، وہ اٹھ جائے گا اس مہینے میں.
اگر آپ سروس کرتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی پروموشن، اچھی پوسٹنگ، یہ سارا ہو جائے گا۔ فالس ایلیگیشن ختم ہوں گی، پیس آف مائنڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی آپ کی مل جائے گی۔ تو لبرا، جنوری کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ یہ 20 جنوری سے آگے چلتے ہیں فیبرری، تو 20 جنوری سے 19 فیبرری کے درمیان آپ کا فروری کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سن سیٹرن کا کمبینیشن بھی بن جائے گا۔ اگر جو میں نے جنوری کی چیزیں بتائی ہیں اس کو آپ رپیٹ کر لیں، جو آپ کی آئی کیو لیول، آپ کا بولنے کا، آپ کا رکھ رکھاؤ، یہ وہ سارا۔ بٹ یہاں پہ 3 کمبینیشن اور بن جاتے ہیں، سن سیٹرن، سیٹرن مرکری، سیٹرن وینس، اور 5ویں کا لارڈ 5ویں میں۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ 5ویں میں کیا کر رہا ہے، اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہم فائدہ اٹھائیں، دیکھیں کیا۔ تو اس دا بیسٹ آپ کا یہ مہینہ ہوگا۔ سٹارٹ ہی بڑا ہوتا ہے جب 5ویں کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو آپ اپنا آئی کیو، عقل کو بروئے کار لگا کے اپنے جو فیصلے کریں گے وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ دے دیں گے، اور آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے۔ ہر قسم کی موج مستی، دوستیاں، دوستوں سے تعلق، سیر، رومانس، جوانی کے ایام کی حرکتیں، کھیل کود میں حصہ لیتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو بغیر کوشش کے حاصل ہونے والی رقوم، یعنی اچانک فائدہ لاٹری سے ملنے کا امکان ہے، ایک دم سڈن گین جسے کہتے ہیں۔ وہ تمام کام جو دوستوں یاروں سے مل کر کریں گے اس میں کامیابی مل جائے گی۔ ہر وقت چہرے پہ یہ خوشی جھلکے گی، ہر ادا میں ایک مستی ہوگی، جنونیوں کی طرح کام کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کام ختم نہیں ہو جائے گا۔ کام کرنے کی دھن سوار رہے گی، پیار و محبت سے نام کمائیں گے، خود کی محنت سے شہرت حاصل کریں گے، آپ کے بچے اور دوست بھی نام کمائیں گے۔ تو یہ دا بیسٹ ٹائم۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو کیا متعارف رہنا ہے، کیا آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا۔ اب میں نے وہ آپ کا آئی کیو لیول وہ تو رپیٹ ہوگا، لیکن سن سیٹرن اور سیٹرن مرکری، اور یہ تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا کہ آپ تھوڑا سا ڈومیسٹکلی آپ تھوڑا سا ٹائٹ ہوں گے، آپ کی سسرال کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے، گھر میں تھوڑا سا پریشر آ جائے گا۔ سن سیٹرن بندے کو اوور تھنکنگ کرائے گا، آپ ایک شک کرنا، سستی کی بوری ہونا، آج کا کام کل پہ چھوڑنا، اور پھر اپنے آپ کو لیزی پن میں لینا۔ یہاں پہ پھر آپ نیگیٹیوٹی سوچیں، آپ کی ڈومیننٹ ہوں گی، آپ سازشی ذہن ہو سکتا ہے، آپ کا منفی خیالات، دھوکہ دہی، چلاکی کی طرف آپ زیادہ جانے کی کوشش کریں گے، فلرٹنس میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ تو اس چیزوں سے آپ بچنا ہوگا، آپ نے سست نہیں ہونا، جہاں بھی جانا وقت پہ رہنا۔ یہاں پہ آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک بڑا بیٹا جو آپ کا، وہ اس کا آپ کے رزلٹس کے بارے میں، اس کی پڑھائی کے بارے میں آپ پریشان ہوں گے، تو کوئی بات نہیں، یہ وہ تھوڑا سا وقتی طور پہ لیزی ہوگا، تو وہ اس کا رزلٹ اچھا آ جائے گا۔ وہ خواتین جن کی پریگننسی ہوئی ہے، وہ بس نئی شادی ہوئی اور پریگننٹ نہیں ہو پا رہی، وہ ان کو تھوڑا سا پرابلم ضرور آئے گا۔ تو اس مہینے تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا آپ نے، میں بھی مس کیریج یا اس قسم کے چانسز بن سکتے، تو بہتر ہے کہ فلی بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا آپ کو کسی قسم کا بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی۔ اب 5واں گھر ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کا، آپ کی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ، آپ کے اپنی مرضی کا سبجیکٹ مل جائے گا، آپ کا مرضی کی ریسرچ مل جائے گی، اور اگر آپ آلریڈی ہے تو وہ اس میں آپ کی اٹھان آ جائے گی، آپ کی وزڈم اور اسپیکولیشن میں بہت اضافہ ہوگا۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا، سن سیٹرن کی وجہ سے آپ کا جو سپروائزر ہے وہ آپ سے ناراض اور خفا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ آپ کے کام میں وہ رکاوٹ ڈال دے۔ فائدہ اٹھائیے گا، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں یہ جو مافیا ہے، یہ جو بچوں کے تھیسس دبا کے بیٹھ جانا، بچوں کو خراب کرنا، یہ ایک سیڈسٹ، میں وہ ایک پروگرام کیا ہوا ہے میرے، دیکھیے گا، کمی باس۔ تو جب سے یہ لوگ چھوٹے ذہن کے لوگ اوپر آ گئے تو یہ کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری یا کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھتے۔ اس طرح ڈاکٹروں کی ٹریننگ میں بھی یہ لوگ گند گھولتے ہیں، تو اس قسم کا باس آپ کے ساتھ بیہیو کر سکتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا رہنا ہے۔
سٹا لاٹری جوا میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، فیم پوزیشن اس میں بھی بہتر ہو جائے گا آپ کا، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا رک سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں آپ کا آپ کو بڑی آفرز آئیں گی، اور شادی بیاہ پہ مہندیوں پہ یا کسی فنکشن پہ بھی جاتے رہیں گے، لیکن وہاں پہ سوچوں میں گم رہیں گے، اور پھر آپ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، گیمز اینڈ ڈانسز میں بھی آپ کا حصہ چلتا رہے گا۔ یہاں پہ اپنا تھیسس، اپنا آپ کا پیپر پبلش ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ کا فیبرری کا مہینہ آپ کو بہت دے جائے گا، ماہ سوائے آپ اپنے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا خیال کیجیے گا، بلڈ پریشر کا خیال کیجیے گا، نیگیٹو تھاٹ سے باہر نکلنا ہوگا، ان نیسیسری انرجی ویسٹ نہیں کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ وہ آپ اپنا سارا ٹائم الجھنے میں، شک کرنے میں، اس میں گزار دیں۔ اور سیٹرن جب مرکری ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ڈس اوبیڈینٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، نروس آف انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، تو آپ نے اس چیزوں سے بچنا ہوگا، آپ نے اس چیزوں سے کرنا۔ یہاں پہ آپ گڈ ایلوکوینٹ ہوں گے، پاور آف ایکسپریشن بہت، اورل اینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہوگا، اور استھیٹک انٹرسٹ آپ کے اندر بہت زیادہ آ جائے گا۔ میں نے ڈیٹیل اس لیے آپ کو یہاں پہ لمبا کیا ہے کہ یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مارچ کا مہینہ۔ اب یہاں پہ سن آپ کا فری ہو جاتا ہے سیٹرن سے، ٹھیک ہے، 8 مارچ تک آپ وہ جو میں نے پیچھے بتایا ٹینشن انزائٹی وہ ختم ہو جائے گی، وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ اپنے سروس میٹر کی طرف بہت خشوع سے آپ کام کریں گے۔ یہاں پہ چھٹے کا لارڈ آپ کا 7ویں میں گھر گیا ہوا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں، تو یہ اس مہینے کوئی آپ کی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ کام کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ نہیں آئے گا، تو آپ بڑے فیسینیٹ ہوں گے، وہ ایک اپوزٹ سیکس میرے ساتھ آ گئی، تو آپ ان کے ساتھ گپیں شپیں لگاتے ہوئے اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے، اور فلرٹنیس کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو اتنا نہ کیجیے گا کہ آپ اپنا سارا وقت اس سے گپیں لگاتے ہوئے گزار لیں، یا اس کے ساتھ آپ بات کو آگے بڑھائیں، گپ شپ تک رہیے گا، آگے جائیں گے تو بہت ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ چھٹا گھر ہے تو اس لیے وہ بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کہ دفتر کے لوگ باتیں کریں گے، چائے مگوئیاں کریں گے، خسر پھسر کریں گے، دیکھو صاحب کیا کر، صاحبہ کیا کر رہی ہے، صاحب کیا کر رہا ہے، یہ کمرے میں کون بیٹھا ہے، گپیں لگ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا نہیں ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے سیف کر کے چلنا۔ اچھا، یہاں پہ وہ خواتین جو دفتر میں کام کرتی ہیں، جو اس پہ کرتی ہیں، تو وہ وہاں پہ ان کی کوئی نہ کوئی شادی طے ہو سکتی ہے، جس سے وہ اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ شادی ان کی طے ہو سکتی ہے۔ نمبر، آپ نے اس مہینے اپنے کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، پیسے نہیں دینا، کمیٹی نہیں ڈالنی، وہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کا 8 مارچ کو سن کے ساتھ سیٹرن بھی آ جائے گا، 8 مارچ کو سیٹرن موو کر کے پائسس سے موو کر کے آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو وہی رپیٹ ہوگا جو فروری میں آپ کا 8 مارچ کے سے لے کے آگے، کہ سستی کی بوری، شک کرنا، کرٹ ہونا، بحث کرنا، باس آپ کے ساتھ تھوڑا سا کرٹ ہو جائے گا، تو آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کرٹیسزم کرے گا، آپ کو رب کرے گا، تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے لو کی پہ رہنا ہے، باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی آپ نے، برائے مہربانی، کیونکہ یہ مہینہ آپ کا وہ اے سی آر بھی دبا کے بیٹھے تھے، آج کل کے جو کمی باس ہیں وہ جنوری میں اے سی آر نہیں لکھتے، وہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ آج کا رواج بن گیا ہوا ہے، پیسے دو اے سی آر لکھوا لو، اور بڑے بڑے میں نے ریفائنڈ قسم کے آفیسرز کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پہ آپ کا جو نا آپ نے سستی کی بوری نہیں بننا، اپنے کوئی امپورٹنٹ ڈاک آئے گی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے، آپ اس کو دستخط کر کے اپنے سبارڈینیٹ کو کہتے ہیں یہ بھیج دو لیٹر، ابھی اس کو ای میل کر دو ابھی۔ اب وہ جس بندے کے پاس جائے گا وہ دبا کے بیٹھے گا، اس کو تو اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوگا،
تو وہ رکھ کے بیٹھ جائے گا، تو آپ کو شام تک کوئی فون آ جائے گا آپ کو، وہ آپ کی پھر باس آپ کی کلاس لے گا، تو پتہ چلا کہ ابھی تک وہ رکھ کے بیٹھا وہ جی اس کا کوئی دوست آ گیا، اس کے ساتھ نکل گیا، کھانے میں نکل گیا۔ تو اس مہینے میں آپ نے کوئی کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا۔ اگر ای میل بھی کرنی تو خود اپنے سامنے کیجیے گا، اگر کوئی لیٹر بھجوانا ہے اسپیشل اپنی نگرانی میں اس بندے کو کہ یہ لیٹر لے جاؤ، وہاں جا کے مجھے فون کر کے بتاؤ کہ تم نے ڈیلیور کر دیا۔ اگر آپ نے یہاں پہ سستی کی تو یہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے پرانی ڈاک کو بڑے اچھے طریقے سے نکال دیں گے، ڈرافٹنگ بڑی اچھی کریں گے، سروس میٹر میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کے کوئی ڈوبا ہوا کاروبار اس کو نکال لیں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ، سکنس، ابسٹیکلس وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کیس اس مہینے میں اگر آپ نے کوئی سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہوا ہے، کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت اچھا دے رہے ہیں تو اچھا کر لیں گے، نہیں تو رزلٹ اچھا آ جائے گا۔ تو مارچ کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اپریل کا مہینہ۔ اپریل ہمارا شروع ہوگا 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان۔ یہاں پہ بھی 2 کمبینیشن بنتے ہیں۔ 7ویں گھر میں آپ کا سن، جوپیٹر اور مرکری اور وینس، اور اس کا میڈیٹر پہلے 28/3 تک 9th ہاؤس میں ہوگا اور پھر 10ویں گھر میں چلا جائے گا۔ تو 2 کمبینیشن بنے، 7ویں کا لارڈ اٹھا 9th میں، اور 28 مارچ کے بعد 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں چلا گیا۔ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی آگے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو جب 7ویں کا لارڈ 9th میں جائے گا تو آپ کوئی لوگ فارنرز کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی ڈیل ہوتی نظر آتی، کچھ ایسے دوست، ایسے ساتھی ملیں گے جو آپ کو باہر لے جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو اسپانسرشپ لے کے دیں گے۔ یہاں پہ آپ کا اسپاؤس جو خاص طور پہ، یہاں لور جو آپ کا، وہ آپ کو اسپانسر کرے گا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ کو باہر جانے کی مدد کرے گا۔ اس مہینے میں بھی اگر اپلائی کیا تو کوئی ایسا پرمنٹ یا گرین کارڈ جاری ہوگا جس سے آپ آزادانہ سفر کر سکیں گے اور بڑے آرام سے غیر ملکی سفر کریں گے۔ کاروباری افراد خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کی کوشش کر کے اور دوسروں کی مدد حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک میں لوگ آپ کو بہت ہی رسپونڈ دیں گے اور فارن کرنسی کمانے اور دوسرے ممالک کی سیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش ہوگی۔ یہاں پہ اگر آپ کی شادی ہوگی تو بیوی جو ہوگی آپ کی، وہ بڑی پڑھی لکھی فورن ڈگری ہولڈر ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں پازیٹیو باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر جن کا جو نیٹل کا چارٹ اگر نیگیٹو بیٹھا نا تو وہ اس کے ساتھ پھر کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کوئی رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، ذیلی کاغذات پر سفر کریں گے تو اس پہ کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ نے اس طرف جانا ہے کہ آپ نے سفر کو سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا۔ اچھا، اب آگے اپریل کا مہینہ، یہاں پہ سن اور جوپیٹر آپ کا اکٹھا بیٹھا ہے۔ اب جب سن اور جوپیٹر اکٹھا بیٹھتا ہے تو بندہ بہت سنسیئر کہ وہ کہہ لیں کہ ہر ایک کے ساتھ وہ سچے دل سے کام کرے گا، کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، سچ بولے گا، سنسیئر ہوگا اور اس کی ڈیووٹیڈ ٹو ڈیوٹی ہوگا، ایگزیکٹو ایبلٹی بہت اچھی ہوگی اور اس کو کافی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈپلومیسی اس کی بہت اچھی ہوگی، آنر اور ریپوٹیشن میں اضافہ ہوگا، ورلڈلی وزڈم ہوگا، اس کا ورلڈلی وزڈم جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا۔ اب جوپیٹر جب ایریز میں ہوتا ہے اور یہاں پہ سن بھی ادھر ہے اور ساتھ مرکری بھی ہے تو آپ ہر کام کو بڑے اچھے طریقے سے تیزی سے نپٹائیں گے اور کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے۔ اس مہینے کوئی آپ سست نہیں ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا اور بڑی تیزی سے اپنے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت آپٹیمسٹک یعنی پازیٹیو ہو کے کام لگے۔ نیگیٹو تھاٹس آئیں گے لیکن آپ اس کو اگنور کریں گے، صرف روشن چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے وقت جائیں گے۔ آپ کو لوگوں سے مجمع میں امپورٹنس لینا بڑی اچھا لگے گا۔ اب 7واں گھر ہے تو 7واں گھر یہاں پہ آپ کا میاں بیوی کا رول بہت اچھا ہوگا، میاں بیوی سفر بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ چونچلے بھی کریں گے۔ آپ کا سپوز آپ کو ہر قسم کا جسمانی ذہنی سکون دینے کے لیے ہوگا اور بہت ہی گھر کا ماحول اور بہت ڈومیسٹک ہیپینس ہوگی۔
रिस्पॉन्स ऑफ योर स्पोर्ट्स विल बी वेरी गुड, और आपकी इज्जत भी करेगा। अच्छा, यहाँ पे पार्टनरशिप में आपको 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप किसी के साथ मुश्तरका कारोबार करते हैं तो यकीन करें कि आप बड़ा ऑनेस्टी के साथ, सिंसिरिटी के साथ कारोबार करेंगे और उसमें प्रॉफिट आपको मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे 7वें घर में जुपिटर, सन, मरकरी, ये जो सारा है तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी कराता है विद द हेल्प ऑफ अदर स्पोर्ट्स। अगर आप कंपनी में तो कंपनी टिकट दे देगी, अगर कंपनी गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट की टिकटों पे सफ़र करेंगे। हाँ, अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ तो वो भी आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और मे भी आप इस महीने ट्रैवल कर जाएँ, और यहाँ वहाँ पे अगर पहुँच गए तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट होते हुए नज़र आते हैं। कोई ना कोई डिज़ायर पूरी होती जाएंगी, जनरल हैप्पीनेस रहेगी, और फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत ही यहाँ पे आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इट्स अ बेस्ट टाइम, अप्रैल का महीना यू मस्ट एंजॉय। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, 4 महीने मुतवातर बोल रहा हूँ, और आपके मैंने बड़ा तकरीबन 30 मिनट्स मैंने इस पे आपको बता दिया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेके मई से शुरू करेंगे, मई का महीने, क्योंकि 4 महीने बहुत अच्छे थे, अगला महीना ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम आने वाला, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी एनर्जी गेन कर लूँ, दोबारा मुलाकात होती है। जी, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर हुआ। आप पानी भी पिया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया, क्योंकि मुसलसल दिमाग, मैं कोई पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता। ये आप देखें, ये बने हुए हैं, तो इसको कैलकुलेशन दिमाग में, और ये तो मेरा सब ना सर दर्द बड़ा शुरू हो जाता है फिर। दिस इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज, इट्स बेसिकली कैलकुलेशंस एंड डिग्रीज़ की कैलकुलेशन और मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स होती है, जिसको दिमाग पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। मैं आपके सामने, मैं नेट पे तो नहीं पढ़ रहा, कंप्यूटर सामने रख के नहीं पढ़ रहा, तो अपने नोट्स रखे होते हैं थोड़े से पॉइंट्स, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर पढ़ना, 2 साल का कोर्स करना, फिर रिसर्च करना, तब जाके एस्ट्रोलॉजर बंदा 10 साल 12 साल रिसर्च की और इस इल्म को परखा, फिर जाके इस काबिल हुआ कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा आपकी लिखी हुई डेस्टिनी को पढ़ लेता हूँ। एनीहो, स्टार्ट करते हैं मई से। मई में आपके 8वें घर में राहु है, सन है, और बहुत केयरफुल होके ये महीना गुजारना, बहुत केयरफुल होके। लिब्रा क्या हो सकता है यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ जाके, और इस महीने को बड़े गौर से सुनना होगा आपको। यहाँ पे आप पहले देखें कि आपका लॉर्ड जो इसका मीडिएटर कहाँ कहाँ ना, यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 9th में और 8वें का लॉर्ड 10वें में। 8-5 से ये 10वें में चला जाएगा। तो पहले हम इस चीज़ को पहले देखते हैं कि जब 8वें का लॉर्ड 10वें में जाता है तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद वो 11वें में चला जाता है। हम इसकी पहले जायज़ा ले लें। मेहनत के बलबूते कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाते नज़र आ रहे हैं, कोई जायदाद बनाते नज़र आ रहे हैं। अगर आप आम किस्म के लोग, कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, कोई नई जायदाद, नया दुकान बना लेंगे, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप बहुत ही बड़े मिल ओनर है तो नई मिल स्टार्ट करने का प्रोग्राम बन जाएगा। समाजी रूज मिल जाएगा। माली सेहत बहुत अच्छी होगी। ज़ाती माली सेहत आपकी असासों की वजह से होगी। यहाँ पे आपके वालिदैन जायदाद तकसीम करते हुए नज़र आते हैं, जो और आपको आपका हिस्सा देते हुए नज़र आते हैं। यहाँ वालिदैन का कारोबार आपको मिल जाएगा। यहाँ वालिदैन आपको अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे। और फिर 8वें का लॉर्ड यानी कि 8 मई के बाद आप अपने ज़ाती तरक्की के लिए दूसरों पे इंसार करना चाहिए। जब काम का बोझ आपके बढ़ जाएगा, बहुत आएगा और कारोबार मिल जाएगा, तो अकेले थोड़ा सा आप डिफ़िकल्टी फील करेंगे। तो फिर अपने बहन भाई और इन्फ्लुएंस दोस्तों की तरफ देखेंगे, उनको कारोबार में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बहन भाइयों से मिलकर, फॉरेनर के साथ मिलकर कारोबारी शराकत करने में के हक़ में होंगे, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब आ जाएँ, ये तो आपके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ख़ास तौर पे जो सन और राहु है, तो ये आपको थोड़ा सा मख्फी ख़यालात के अंदर धुराएगा, कड़ाएगा। आपको रूहान आपके साज़शी, मनफी ख़यालात, धोखाधड़ी, चालाकी, बदकारी, इसकी तरफ आपको बहुत करेगा। ख़ास तौर पे
جو پریگننٹ خواتین ہیں دے مسٹ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل، ویری کیئرفل. ابارشن، مس کیریج، ارلی برتھ، 7واں بچہ 18، یہ چانسز ان کے پہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے، کوئی مشقت والا کام نہیں کرنا، ہیل نہیں پہننی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کوئی صوفے نہیں کھینچنے، کوئی اپنا کپڑے دھونے میں سارا دن بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے، تو نقصان ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، وہ لوگ جن کو پائلز کے پرابلم ہے، اینل فشر کے پرابلم ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں کھانی مسالے والی. یہ اس مہینے آپ کا وہ معاملہ بڑھ سکتا ہے، ٹریگر ہو سکتا ہے، مے بی چھوٹی سی سرجری کرنی پڑ جائے پائلز کی. نمبر 3، پرائیویٹ پارٹس کو آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے. کٹ لگ سکتا ہے، کوئی پھنسی نکل سکتی ہے، کوئی زخم آ سکتا ہے جس کو آپ بگاڑ لیں گے، تو اس کا بھی بہت خیال کرنا ہوگا. نمبر 4، آپ کی بڑی آنت جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اپینڈکس کا آپریشن ہونے کے بھی چانسز بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو لبرا آپ کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا. اچھا، اب راہو کی یہاں پوزیشن جو ہے نا، وہ آپ کو راہو یہاں پہ آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، منفی خیالات میں لے کے جائے گا، جذباتی کرے گا. جذباتی کرنے میں آپ نے ریزگنیشن کے چکر میں نہیں پڑنا. باس کے ساتھ میچ پڑ جائے گا آپ کا بہت زیادہ، تو آپ کہیں گے اچھا میں ریزائن کرتا ہوں، تو یہ ریزائن بھی کرواتا ہے، تو اس پہ بچنا ہوگا. اچھا، کوئی نیا گھر کنسٹرکٹ یا نیا کنسٹرکشن میں بھی کوئی آپ کو فائدہ مل جائے گا. ریسرچ ورک میں بھی آپ بہت انٹرسٹ رہیں گے. ویران جگہوں پہ نہیں جانا ان دنوں میں آپ نے، اور جہاں پہ کچرا کیل وہاں پہ بھی نہیں جانا. سڈن گین، اس کے فائدے بھی پہنچ جاتے ہیں. اچانک دولت ملنا، اور گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جیسے چمڑا کوئی آ گیا، بدبو دے دے گا، کٹر خراب ہو جائے گا، آپ کا ٹوائلٹ خراب ہو جائے گا، پانی خراب ہو جائے گا، گلی سڑی خوراک فریج میں نکلے گی تو سارے گھر میں بدبو پھیل جائے گی. دھواں کوئی آپ کا جل جائے گی، ہانڈی جل جائے گی تو بدبو بھی اور دھواں بھی پھیل جائے گا. سگریٹ، کوئی بندہ ایسا آئے گا جو آپ کو سگریٹیں پیے گا، بہت آپ کو تنگ کرے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور کوئی جادو کر رہا ہے، تو اچانک نقصان کے چانسز بن سکتے ہیں. مرغی کا بزنس کرنے والے، چلیز کا بزنس کرنے والے، مسالوں کا بزنس کرنے والے، پرانی گاڑیوں کا بزنس کرنے والوں، ان کو کافی فائدہ پہنچ جائے گا. بہت ہی یہ ایلیویٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ہارڈ ویئر کا بزنس بھی آپ کو اٹھا کے رکھے گا. تو 8واں گھر ہے یہاں پہ. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے لبرا، آپ نے کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی کیس عدالت میں لے کے نہیں جانا، کوئی پنگا نہیں لینا. اگر خواتین ہیں تو اپنے خامد کے ساتھ جھگڑا کر کے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، یا خلا یا ڈیورس اپلائی نہیں کرنی، یہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اور ڈسگریس اور ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا. کوئی وبائی امراض بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے، اور مینٹل وریز بڑھ سکتی ہیں. ایکولیٹ سائنس میں آپ کا دلچسپی رہے گی. کوئی پیسے گم سکتے ہیں جس سے آپ کافی دل برداشتہ ہو سکتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی نہ کوئی غصے میں آ کے کوئی اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ نہ کر لیجیے گا. ٹریولنگ آپ کی بڑی ہوگی، باہر جانے کا سفر بنے گا، لیکن ود لاٹ آف پرابلمز، رکاوٹیں، اور یہ آپ کا رہے گا. 2 نمبر کے پیسے آتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں، جس سے آپ کافی فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کی جس سے لیگیسی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہینڈ ہے، اس پہ پیسے آپ کو بہت آ جائیں گے، تو اس کی بھی جائیداد آ جائے گی بہت زیادہ. گفٹ بڑے آ جائیں گے. بس آپ نے ایک چیز کرنا ہے، کوئی ایسے کام، غیر قانونی کام اور جس پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، شک نہیں کرنا. آپ شک بہت کریں گے، اپنے آپ کو کرٹ کریں گے، اپنے آپ کو غصہ آئے گا، ٹریگر کریں گے. انڈر کار پر سازش کرنے سے آپ اپنی ساری انرجی ان نیسیسری کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا، اپنے آپ کو غصے سے دور رکھیے گا. اس مہینے آپ نے 5 کلو آٹا ضرور دینا ہے. اگر آپ بہت ہی تو کوئی اتوار کو 2 روٹیاں دے دیجیے گا کسی کو. یہ صدقہ ضرور کرنا ہے آپ نے، روٹیوں کا یا آٹے کا.
انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی کوئی پرابلم آئے گی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا چائے آ گئی، میں چائے پینے لگا ہوں، تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی، چائے کا وقفہ لیا تھا، اب چائے پینے کے بعد میں شروع کروں گا جون کا مہینہ جو ہمارا اس میں آپ کا سن جو 9 ہاؤس میں گڈ رزلٹ، پچھلا مہینہ جتنا سخت گزرا اتنا ہی یہ آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جون کا مہینے میں آپ کا میڈیٹر 9 کا لارڈ 8ویں گھر میں، اور پھر 11/6 سے 11 جون سے پھر 9 کا لارڈ 9 میں ہوگا، تو 2 کمبینیشن بڑے اچھے بنتے ہیں۔ اور جب 9 کا لارڈ 8ویں گھر میں جائے گا تو پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ تو وہ وراثتی جائیداد کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں بیچ کے پیسے بینک میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ ڈر خوف رہے گا کہ کوئی قبضہ نہ کر لے، کیونکہ یہ نہ ہو جائے، تو جس سے وجہ سے آپ کافی اپنے آپ کو کریں گے، اور قبضہ چھڑانے کے چکر میں آپ تویز تاگوں ٹوٹنے جادو ٹونا اور دیگر عملیات سے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کاموں میں پیسے مت ضائع کرنے گے، بلکہ اس معاملات کو چھیڑیے گا نہ، کوئی لین دین، کوئی وراثتی جائیداد کو آپ نے نہیں کرنا، اور فارنرز کے ساتھ آپ نے وزٹ کر سکتی ہیں۔ دریا یا نہر پہ جا کے نہانا نہیں آپ نے، اور کوئی آپ نے وہاں پہ اس مہینے پانی سے آپ نے دور رہنا ہوگا۔ اچھا، اور پھر 9 کا لارڈ 9 میں، تو آپ کا کچھ اس قسم کی کیسے دلی تمنائیں خود بخود پوری ہوتی جائیں گی، اور آپ اپنے مذہبی عقیدے پہ بہت ہی آپ قائم رہیں گی۔ آپ کی شخصیت میں کچھ ایسی ہوگی، طاقت ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے جائیں گے۔ جن لوگوں سے آپ کی ہمدردی، مذہبی رجحانات اور خیال سے متاثر ہو کر آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ آپ کی شہرت کا گراف بھی بلند ترین ہوتا جائے گا۔ اگر کسی پرابلم میں پھنستی ہے تو لوگ آپ کو مشکل سے نکال دیں گے۔ زندگی کے ہر شعبوں میں ترقی پائیں گے۔ یہ تو 9 کا لارڈ جب 9 میں ہوتا ہے تو پھر یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اس مہینے آپ کی EDD ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ اللہ بھلا کرے سفر، آپ کا اس مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی ڈیٹ دی، سفر نہیں کرنا، بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی 9 کا لارڈ 9 میں ہوتا ہے تو بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جون کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ 9th ہاؤس ہے دھن دولت، خوش قسمتی اور خوش بختی کا، تو فارن ٹریولنگ میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا۔ آلریڈی باہر ہیں تو وہاں پہ آپ کا رزلٹ اچھا آ جائے گا، آپ کی فیم میں اضافہ، آپ کی PhD کی ڈگری، باہر کی فارن ڈگری اس میں بھی مل جائے گا، وزڈم بہت اچھا ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، چیریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت ہی روحانی طور پہ آپ ان ہوں گے۔ اب یہاں پہ مرکری آپ کے ساتھ ہے، تو پہلے جو مرکری راہو کے نیچے ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم آئیں گے، ڈائجسٹو سسٹم کا پرابلم آپ کو تنگ کر سکتا ہے، معدہ خراب ہو جائے گا، سکن کا پرابلم آ سکتا ہے، الرجی کا پرابلم آ سکتا ہے، لیکن 11 جون کے بعد آپ یہ ساری چیزوں سے نکل جائیں گے، اور پھر آپ میں وہی ایکٹیونیس جو ہوتی ہے، آپ کی دماغی توانائی بحال ہو جائے گی، اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو نکال لیں گے۔ ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی۔ یہاں پہ آپ حج عمرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کوئی میں بھی اپنے کسی شرائن پہ جائیں، کسی مندر، کسی چرچ میں، تو یہاں پہ عبادات میں بھی آپ کا بہت زیادہ رول نظر آتا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ اپنے لوگوں کی مدد، صدقات دیتے ہوئے، دان کرتے ہوئے، چیریٹی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ٹیچر حضرات یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوں گے، مذہبی رہنما بہت ایکٹیو ہوں گے، تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی بڑے ایسوسیٹ ہوں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور کافی آپ کو ملتا رہے گا۔
آگے آ جاتا ہے لبرا، آپ کا جولائی کا مہینہ، میجر چینجز ان دس، راہو تبدیل ہو کے آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، اور یہاں سے راہو آپ کے کیتو آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، اور راہو آپ کے 7ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا. تو اس لیے یہ مہینہ آپ کو کافی کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ اور فلکچویشن کا مہینہ ہوگا. اب دیکھیں مون اس کا میڈیٹر ہے، اور مون ہر 52 آورز 2 دن بعد 3 دن بعد گھر چینج کرے گا، گھر سے. جس دن گھر مون پازیٹیو ہوگا اس دن آپ کے رزلٹس آپ کے حق میں ہوں گے، جس دن مون نیگیٹو ہوگا اس کے رزلٹ آپ کے خلاف ہوں گے، ڈپریشن میں جائیں گے اور سینسٹیو بھی ہو جائیں گے، اور پھر رزلٹس بھی اچھے دیں گے، کریٹیونیس بھی آپ کے اندر آئے گی. تو یہاں پہ 7ویں گھر میں آپ کے آ گیا ہے آپ کے راہو، اس نے اسکیئر دے دی ہے آپ کے سن کو بھی، اوور برڈن، اوور بیزی، بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہونے کے چانسز ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، مرکری ساتھ ہے تو آپ کا یہ بھی ہو جائے گا، آپ کو الرجی اور اسکن کے پرابلم بھی تنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو موڈ سوئنگ کو بہت کنٹرول رکھنا ہے، اپنے باس کے ساتھ، اپنے خاص طور پہ خواتین حضرات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل لو کی پہ رہنا ہوگا. اور عام لبرا جو اپنے والد صاحب کے ساتھ، ان کی صحت، ان کی بیمار ہو سکتے ہیں، صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو آپ نے آگے سے کراس ٹاک نہیں کرنی جس سے وہ آپ سے خفا ہو جائے. تو اس چیز سے بچنا ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا ہوا نظر آتا ہے، پریشر میں رہیں گے اور کوئی نہ کوئی اوور برڈن ہو جائیں گے، اوور بیزی ہو جائیں گے. اور یہاں پہ میں بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کو کوئی آپ کی کوئی پروموشن ہوتے ہوتے رک گئی، کوئی آبزرویشن لگ گئی، تو یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوگا، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہاں پہ اچھا، جو وہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ فیلڈ میں مت جائیں اس مہینے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. ٹریڈ کیجیے گا، کوئی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا، گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ایشو میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اپنے کیسز عدالت میں مت لے کے جائیے، اپنے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیے گا. یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں، اس مہینے کو اپنی فادر کی صحت کا خیال رکھیے گا. آگے چلتے ہیں اگست کا مہینہ. اگست کا مہینہ آپ کو جتنا آپ نے پچھلے 2 مہینے سخت گزارے، اتنا ہی اگست کا مہینہ آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، آپ کے مارس کو بھی، سن کو بھی، مرکری کو بھی، وینس کو بھی، اور ادھر سے وینس کی ٹرائن آپ کے 7ویں گھر کے بھی ہے. تو آپ کا جوپیٹر بھی پازیٹیو ہو گیا، تو آپ کے سارے سیارے تقریباً یہاں پہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ کو ایڈوانٹیجز. اب 11واں گھر آپ کی ہوپس کا، ایلڈرز کا، کوئی نہ کوئی خواہش آپ کی ایسی پوری ہوگی کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کو کہتے ہیں خواہش، کوئی اور خواہش بھی چھوٹی نہیں بڑی خواہش ہوگی جو آپ کو پورا کر دے گی. اور ساری دلی تمنے خواہشیں اس طرح پوری ہوں گی جس طرح آپ سوچیں گے. بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کو اللہ نے بہت نوازنا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیج. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ سن اور جب مارس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ہیسٹی، امپلسو، شارٹ ٹیمپرڈ، اور اپنا ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ، غصہ بڑی جلدی آئے گا، ایک دم ریٹ کر جائے گا، اور سبارڈینیٹ پہ چڑھ دوڑیں گے. یہ آپ کو تھوڑا سا کنٹرول. ویسے جوپیٹر کی ٹرائن ہے، غصہ آئے گا، لیکن یو ول ہم سیلف ایبل ٹو، یا ہر سیلف ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا مارس اور وینس بھی اکٹھا ہے، تو پیشنیٹ ان لو، سیکس ڈرائیو میں بڑے تیز ہوں گے، اور وارم ہارٹیڈ ہوں گے، افیکشنیٹ ہوں گے، امپیشنٹ ہوں گے، ایکسرسائز اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور بڑا پلیزنگ مینر میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آڈیٹوریکل ابیلٹی بہت اچھی ہوگی، یعنی کہ ہر لحاظ میں آپ کو یہاں فائدہ. کوئی ایسی خواہش میں نے پہلے بتا دیا، یہاں پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو بڑے اکٹھے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ شادی آپ کی طے کر دیں گے. یہاں پہ کوئی ایسے کوئزن بھی آ سکتے ہیں جہاں پہ بزرگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور آپ کا ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. لیٹیگیشن کیسز میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا.
آپ کے فارن ٹریولنگ جو بزنس باہر کرتے ہیں اس میں بڑی اچھی ٹریولنگ آئے گی اور پروفیٹیبل آپ کو بینیفٹڈ ٹریولنگ ہوگی. وہ ٹریڈ میں بہت اٹھان آ جائے گی, سوسائٹی میں آپ کی عزت بہت بڑھ جائے گی. کوئی نہ کوئی فریڈم فرام میزری, کوئی ایسا کام جس سے آپ پریشان ہیں وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اگر کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹ کا مہینہ ہوگا. یہاں پہ آپ کی وائف آپ کا رول بڑا پلے کرتی ہوئی اور آپ کو بہت اٹھا کے رکھے گی. بس آپ نے غصے میں کہیں ٹکر نہیں مارنی جس سے آپ کا لیفٹ آرم آپ کا زخمی ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کا لیفٹ ایئر آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے. تو یہ مہینہ اگست کا مہینہ آپ کو اتنا کچھ دے کے جائے گا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا. آگے چلتے ہیں ستمبر کا مہینہ. ستمبر کا مہینہ یہاں پہ 12ویں کا لارڈ 12ویں میں, یہیں پہ وہی پوزیشن جو فریم آف ورک سن مارس وینس وہاں پہ ہوگا وہی آپ کو. لیکن یہاں پہ آپ تصوف میں بھی گھسیں گے, آپ روحانیت میں بھی گھسیں گے, یہ پامسٹری ایسٹرالوجی میں بھی انٹرسٹ رہے گا. یہاں پہ خفیہ ایجنسی کے ورکرز بہت ہی گرینڈ قسم کا آپریشن اگریسو آپریشن کریں گے اور بڑی کامیابی حاصل کریں گے. آپ کی چھٹیس بہت تیز ہوگی, لوگوں کو سروسز دینے میں آپ بہت تیز ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ آپ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام میں مہارت کی وجہ سے سبقت لے جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ مارس ہے تو مارس آپ کو سبقت جسے کہتے ہیں نا وہ لینے کے چانسز ہے. پروفیشن میں اپ لفٹ, اخراجات میں کنٹرول, باہر کا سفر, نیشنلٹی, یعنی کہہ لیں کہ آپ کو پیسے بھی یہاں پہ اچھا فائنینشلی بھی آپ کو ہوگا. کسی قسم کا فیئر آف اینیمی, اپنے حاسدین کو اپنے دشمنوں کو بڑے اچھے طریقے سے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ان کیس آپ کا کوئی لیگل ایشو چل رہے ہیں, جیل میں ہے, تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی, باہر آ جائیں گے. اگر ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے. فارن اگر جگہ پہ ہیں تو آپ کو فارن پلیس پہ بہت آنر مل جائے گا, آپ کے باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. کوئی قرضہ لے لیں گے یا قرضہ اتار دیں گے, یہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ جائے گا. کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا. سکسیس تھرو آکولٹ سائنس, یہ ہمارے والا پروگرام سنتے رہیے گا, آپ کو اس کے تھرو کافی گائیڈ لائن مل جائے گی جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ آپ کا ستمبر کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. آگے چلتے ہیں اکتوبر کا مہینہ. تو یہاں پہ آپ کے سن کے ساتھ کیتو ہے اور مارس ہے. تو یہاں پہ جو کیتو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا سازشوں میں, منفی خیالات میں, دھوکہ دہی چلاکی میں آپ کو ٹریگر کرے گا اور آپ کو اٹھا کے رکھے گا, جس سے آپ نیگیٹو پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اوپر سے مارس آپ کا اس گھر میں بیٹھا جس سے بڑا ہیسٹی ایکشن ہو سکتا ہے. آپ ایک دم ریکٹ کر جائیں گے, امپلسو ہو جائیں گے, شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ بہت ہی تیکھا مزاج ہوگا آپ کا. یہاں پہ سرجن حضرات بہت تیز سرجری کریں گے, بہت غصے میں, اور اس دن 2 سرجری کی بجائے 10 سرجریاں شام تک کر کے وہ ماریں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوئی اوزار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت ہی محتاط رہنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہو, آپ کو پرک کر جائے اور آپ کو کچھ جراثیم چلا جائے. لیکن کیونکہ کیتو اور مارس کا کمبینیشن بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ فائدہ مل جائے گا. آپ جو بھی کام کریں گے بڑا تیز کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہوگا. بس آپ نے نیگیٹو کاموں میں نہیں جانا, ایپٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھنا ہے, اور آپ کی مینٹل کیپیبلٹی اور اسٹریچر بہت تیکھا ہوگا. اور پلاننگ بڑی, آپ نے پازیٹیو پلاننگ کی تو فائدہ ہے, نیگیٹو پلاننگ کی تو آپ کی 70% انرجی نیگیٹیوٹی میں گزر جائے گی اور آپ کو فائدہ ملتا رہ جائے گا. کنفیوژن سے آپ نے دور رہنا ہے, غصہ سے دور رہنا ہے, ہٹ درمی میں نہیں جانا, بے لحاظی نہیں کرنی اور ضد پہ نہیں ہٹنا. یہ آپ کو یہ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ اس کاموں سے بچنا ہوگا. تو یہاں پہ آپ اپنے کاموں کو نکال لیں گے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, اپنے رکے ہوئے کام نکل جائیں گے. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ, سر درد رہے گا,
आंखों में दर्द रहेगा, माइग्रेन के चांसेस ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहेगी। और उधर राहु आपके 7वें घर में, तो अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना होगा, आपका पेट ख़राब रहेगा बहुत ज़्यादा। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है वो गुस्सा ना करें, ट्रिगर नहीं करना, अपना ब्लड प्रेशर इस महीने बहुत मॉनिटर करना, कहीं मिस कैरेजेस के चांसेस ना बन जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, भाग दौड़ करेंगी, गुस्से में चीखेंगी, तो वो आपको अपनी ज़ुबान को ज़रा मीठा रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज, हार्ड लैंग्वेज यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, जिससे लोगों की आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, लोगों की दिल आज़ारी होगी और लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। आगे चलते हैं, लिब्रा, नवंबर का महीना, दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेज, पैसा आता हुआ नज़र आता है, सारे साल की मेहनत का फल आपको मिल जाएगा, और आपके अंदर एक हिरस भी जाग जाएगी, और यहाँ पे किस्मत भी आप पे मेहरबानी करेंगे। अगर आप छोटे लिब्रन हैं तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत खर्च करते हुए नज़र आते हैं। दौलत जमा करना, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना, खुश खुराकी की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। फितरतन आपको अपना बैंक अकाउंट बनाने में बहुत ही ज़ोर लगाएंगे और अच्छा लगेगा। दौलत इकट्ठी करने की हवस आप पे चढ़ी रहेगी, और बाज़ दफ़ा आप नाजायज़ तरीके से भी दौलत कमाने सोचते हुए जायज़ नाजायज़ की तफरीक भूल सकते हैं। जब दौलत ज़्यादा आएगी तो मौज मस्ती और खुफिया तलकात पर जोर देंगे। यहाँ पे ससुराल वालों की तरफ से भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मार्स क्योंकि अपने घर में बैठा है और बहुत ही बेहतर पोजीशन में बैठा है, तो यहाँ पे आपका कोई घर बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट बहुत होगा। कोई फिक्स्ड एसेट जिसे कहते हैं ना, वो बेचेंगे उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा आपको, यानी कि मार्स से रिलेटेड बिज़नेस में आपको बहुत उठान मिल जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। पैसे दौलत के दो घर यहाँ पे हैं, मरकरी, मार्स, वीनस। वीनस नहीं है, मरकरी है। तो जब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब मरकरी और वीनस इकट्ठा होता है, मरकरी और मार्स इकट्ठा होता है, तो थोड़ी सी एब्स्टेकल्स इन एजुकेशन आ सकती हैं, कैरियर में ब्रेक आ सकता है, मेंटली अलर्ट होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव होंगे। और यहाँ पे सिगरेट अगर पीते हैं तो ज़्यादा ट्रंकलाइज़र, तो वो आपका कम हो जाएगा, सिगरेट भी कम हो जाएगी। तो ये महीना आपको दूसरा घर है, ससुराल की तरफ से एडवांटेजेस, आपको यू नो हाउ टू टॉक। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, कोई दांत की फिलिंग आ जाएगी, रूट कनाल आ जाएगी, या कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ दांत आ जाएगा, राइट आइज़ में प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे आप बाज़ारी खाने बहुत खाएंगे और आपकी डाइटिंग हैबिट बहुत तेज़ होगी। यहाँ पे टीचर, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर वाले बहुत एक्टिव होकर अपना काम निकालेंगे, और उनको बहुत प्रॉफिट, बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। और फिर दिसंबर का महीना एंड तीसरे का लॉर्ड 7वें घर में। पहले ये देख लेते हैं इस महीने ये तीसरे का घर 7वें में, तो माँ बाप के साथ आपकी और बहन भाइयों के साथ आपकी बड़ी इंटरेक्शन होगी। आपका सारा साल का प्रॉफिट आपको इन शेप ऑफ पैसे मिल जाएंगे। आप दूसरों के मुताबिक अपने आप को ढालने में कामयाब होंगे, दूसरों के लिए अट्रैक्टिव होंगे, पुरकशिश होंगे, और लोग जो दूसरे शहर और मुल्कों में रहते हैं वो आपको रब्ता करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, आपको बिला वजह सपोर्ट भी करेंगे, आपको अपना पैसा देंगे, हमारे साथ इन्वेस्ट करें। शानदार किस्मत, कुफ्ते गुफ्तार और दूसरों को मुतासर करने की अंदर एक अदा होगी, जिस पे आप काफ़ी फ़ायदा उठा लेंगे। आपको मैशी फ़ायदा लोग दिलवाएंगे, और आपके साथ बिज़नेस करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कमाल की शराकतदारी होगी। आप दूसरों के काम को बहुत ईमानदारी से करते हुए आप कारोबार को उठा देंगे, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं करेगा। बड़े अपने बहन भाइयों को बड़ा भाई होने की वजह से साथ लेकर चलते हुए नज़र आते हैं, और ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। अब तीसरा घर यहाँ पे सन मार्स इकट्ठा है, तो यहाँ पे बड़ा भाई, छोटा भाई आपके साथ बहुत काम करेगा। आपकी एजुकेशन जो मिडिल एजुकेशन, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बड़े वर्सेटाइल, अक्ल, आईक्यू लेवल, जहानत, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप शार्ट ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, बहुत सैर सपाटा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमसायों के साथ अच्छे तलक, साफ़ियों को, गुलकारों को, अदाकारों को यहाँ पे बहुत बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है।
کوئی گھر چینج کریں گے اور گھر آپ کا جوپیٹر کی جو اس کی طرف آپ کا جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اچھا گھر کی طرف آپ کی سمت ہوگی، یہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان آپ کہیں شفٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ جنرل ویلفیئر آپ کا سوشل سروسز میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ وہ لوگ جو مارکیٹنگ میں وربل ایکسپریشن کا کام بول کے پیسہ کماتے ہیں، بہت کمائیں گے۔ پرنٹنگ پریس میں کرنسی کا بزنس، کاغذ کا بزنس، یہ لوگ بھی بہت ہی، اور میڈیا کے لوگ، ان کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ الیکٹرانک کے کاروبار میں بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ آپ کا جو اینڈ ہوگا جو 20 دسمبر کے درمیان، تو یہاں پہ آپ کا ایک اینڈ سال کا آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا، بہت کچھ لے کے آپ کو پاس، آپ کو پروفٹ کی شکل میں، اپ گریڈیشن کی شکل میں، بزنس میں، ہر چیز میں آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پورے سال کو۔ یہ جرنلی کیسا ہوگا، کمپلیکیشن کیا ہوں گی، ایجوکیشن کیسی، ہیلتھ، رومانس، سوشل، بزنس، اس کو ہم بنا کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو جرنل یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ پہلے 6 مہینے تو بہت اچھے ہوں گے، اس کے بعد کیتو آپ کے جولائی سے دسمبر تک کیتو آپ کے ساتھ آ جائے گا، جو آپ کو بھگائے گا، دوڑائے گا۔ یہ آپ کی کمپلیکیشنز تھوڑی سی آئیں گی جس سے آپ تنگ ہوں گے۔ پہلے 6 مہینے جرنل بہت اچھے ہوں گے، پھر اگلے 6 مہینے بھاگ دوڑ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن A1 بہت اچھی، فورن ایجوکیشن کے بھی چانسز ہے، لوکل ایجوکیشن کے بھی چانسز ہے۔ آپ کا 5ویں کا گھر، جب آپ کا فروری کا مہینہ آپ کو بہت ایجوکیشن میں بوسٹ دے دے گا، جہاں بھی داخلہ چاہیں گے وہاں پہ داخلہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کے اپنے ملک میں ہو جائے گا، اور اگر باہر کے ملک میں تو وہ آپ کا جون کا مہینہ آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ داخلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ ایشو میں نے کہا پہلے 6 مہینے بہت اچھے، اگلے 6 مہینے بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ پھر آپ کا اینل فشر، یہ جو خاص طور پہ مئی کا مہینہ آپ کو اینل فشر، پائلز، مس کیریج، گیسٹرو کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے، اور اس کے بعد اکتوبر میں آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، ٹینشن، انزائٹی، یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، ڈپریشن، یہ آپ کو چیزیں آپ کو ٹریگر کریں گی۔ لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے کنٹرول میں ہوگا کہ ہاؤ مچ یو کنٹرول یور سیلف۔ رومانس میں آپ کا تو رومانس تو آپ کا ساری عمر چلتا رہتا ہے، لبرا ہو، رومانس نہ ہو، تو یہاں پہ رومانس پہلے 6 مہینے تو بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا چلے گا۔ لیکن جب جون سے شروع ہوگا تو پھر میاں بیوی میں تھوڑا سا نفاق آنا شروع ہو جائے گا، اور خاص طور پہ خواتین جو ہے نا، دے ول فیس سم ٹف ٹائم فرام دیئر ہسبینڈ، اور بہت زیادہ اس پہ وہ ٹریگر ہو سکتی ہیں۔ سوشل لائف آپ کی پہلے 6 مہینے بہت اچھی، رمضان کا مہینہ بہت اچھا آپ کا، بہت ہی کمال کا ہوگا، اور بزنس میں بھی آپ کو اٹھان مل جائے گی۔ تو یہ سارے سال کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لبرا انجوائے کیجیے گا، اپنی لائف کو فائدہ اٹھائیے گا، اور یہاں پہ آپ نے جب یہ پروگرام سننا ہے تو آپ نے کاغذ پینسل پاس رکھنا ہے اور اپنے پوائنٹس بنائیے گا، اور خاص طور پہ مئی کا مہینہ اور جولائی کا مہینہ آپ نے ہفتہ وار پروگرام بھی ضرور سننے گا، وہاں پہ آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ اس سال آپ کا جو صدقہ بنتا ہے وہ آپ آٹے کا صدقہ کریں، یا اپنے، اگر امیر لوگ ہیں تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو غریب کو دے دیں، اگر میرے طرح درمیانے طبقے کے لوگ ہیں تو ہر مہینے 5 کلو آٹا دے دیں، اگر بہت ہی غریب ہیں تو پھر ہر اتوار کو 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیں، اور جب بھی ڈپریشن میں جائیں تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہیے گا، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔